کہیں پر بھی محبت کی بات چل رہی ہو اور اس کے ساتھ میں تاج محل کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ تاج محل نہ صرف دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ہمارے دیش بھارت کی شان ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھارت کو تاج محل کی ہی وجہ سے جانتے ہیں۔ دوستو، تاج محل مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی عزیز بیوی ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا۔ تاج محل ایرانی، ہندوستانی اور اسلامی اور خاص کر مغل شہنشاہوں کی سنسکرتی کو درشاتا ہے، یعنی کس طرح سے وہ عمارتوں کو بنایا کرتے تھے، یہ تاج محل کو دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ لگ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاج محل کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے جو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ تاج محل کو شیو مندر سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ تاج محل بننے سے پہلے ایک شیو مندر تھا، جس مندر کو توڑنے کے بعد شاہجہاں نے اس خوبصورت تاج محل کی تعمیر کروائی تھی۔ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزیں دیکھنے، سننے اور جاننے سے پہلے میری آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، شاہجہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے لیے یہ خوبصورت عمارت 1632 میں بنوانا شروع کی تھی، اور آخر کار 20 سال کے بعد 1653 میں جا کر یہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اور ان 20 سالوں میں تاج محل کو بنانے کے لیے تقریباً 22,000 مزدوروں نے لگاتار کام کیا تھا۔ 1,000 سے زیادہ ہاتھیوں کو تاج محل کا مٹیریل ڈھونے کے لیے کام میں لیا گیا تھا۔ دوستو، تاج محل کو بنانے کے لیے ترکی اور فارس جیسے علاقوں سے بڑے بڑے ماہر بلائے گئے تھے۔ دوستو، تاج محل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے یہ خوبصورت تاج محل بنوانے کے بعد یمنا ندی کے کنارے پر ہی ایک دوسرا تاج محل بنانے کی خواہش کی تھی۔ شاہجہاں چاہتے تھے کہ اسی تاج محل کی طرح ایک اور کالا تاج محل بنوایا جائے، لیکن جب شاہجہاں نے اس کالے تاج محل کو بنوانے کے لیے ماہر لوگوں سے مشورہ کیا تو اس بات کی خبر اورنگزیب عالمگیر تک پہنچ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ سن کر شاہجہاں کو فوراً قید کروا لیا تاکہ وہ ہندوستانیوں کا پیسہ مقبرے اور عمارتوں پر برباد ہونے سے بچا سکیں۔ لیکن دوستو، ہسٹری کے پنوں پر اس بات کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کالے تاج محل والی بات کو سچ مان سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی افواہ یہ ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل بنانے کے بعد تاج محل بنانے والے تمام لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ ایسا تاج محل دوسری جگہ نہ بنا سکیں۔ لیکن دوستو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہسٹری میں کہیں پر بھی ایسی کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ شاہجہاں نے ان تمام تاج محل بنانے والے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس نے انہیں پوری زندگی کا خرچہ پانی دے کر یہ کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ وہ اس طرح کی عمارت دوبارہ کہیں پر بھی نہیں بنائیں گے۔ دوستو، آج جتنے بھی لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں وہ لوگ تاج محل کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ جس تاج محل کے حصے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تاج محل کی فرنٹ سائٹ ہے، یعنی یہ تاج محل کا اگلا حصہ ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس حصے کو ہم تاج محل کا اگلا حصہ سمجھتے ہیں وہ دراصل تاج محل کا پچھلا حصہ ہے، اور تاج محل کا اگلا حصہ یمنا ندی کی طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ تاج محل کے اگلے حصے کی طرف سے جانا آج کے دور میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ دوستو، وجہ یہ ہے کہ شاہجہاں کے دور میں جب تاج محل بنایا گیا تھا تو اس کا فرنٹ یمنا ندی کی طرف ہی بنایا گیا تھا، اور شاہجہاں کے درباری لوگ بھی کشتیوں پر سوار ہو کر یمنا ندی کی طرف سے ہی تاج محل میں داخل ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ راستہ ختم کر دیا گیا، اور آج تاج محل کا جو پچھلا حصہ ہے اسی کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے تاج محل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور لوگ اسی کو اگلا حصہ سمجھنے لگے۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ تاج محل کے جو 4 مینار ہیں وہ چاروں کے چاروں مینار ایک برابر الٹی سائیڈ میں جھکے ہوئے ہیں، یعنی تاج محل کی اپوزٹ سائیڈ میں وہ مینار جھکے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مینار تاج محل کو بنانے کے بعد کسی خرابی یا کمزوری کی وجہ سے جھک گئے ہیں،
बल्कि इन मीनारों को बनाने वालों ने इसी तरह से ही बनाया था। और ये मीनार उल्टी साइड में हल्के से झुके हुए इसीलिए बनाए गए थे ताकि अगर कभी भी ये मीनार किसी भूकंप या आंधी की वजह से गिरे तो ये ताजमहल की उल्टी साइड में गिरे और ताजमहल को कोई भी नुकसान होने से बचाया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लंबी यानी सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो जरूर आपका जवाब होगा कुतुब मीनार। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। और उससे भी बढ़कर बात ये कि संगमरमर से तैयार खूबसूरत और मजबूत इमारत यानी ताजमहल की नींव किन्हीं मजबूत पत्थरों या ईंटों से नहीं बल्कि लकड़ी से बनवाई गई थी। यानी ताजमहल की पूरी इमारत लकड़ी की नींव पर ही खड़ी की गई है। दोस्तों, ताजमहल की बुनियाद में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है कि जो लकड़ी पानी के कनेक्शन में आते ही और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही बनवाया था। वहीं इसके उलट अगर कोई भी लकड़ी पानी से कनेक्शन में आ जाती है तो वो खराब हो जाती है। लेकिन न जाने ऐसी कौन सी लकड़ी थी कि जो पानी के कनेक्शन में आकर और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, जब 1857 में आज़ादी की जंग शुरू हो गई थी तो अंग्रेज़ों ने उस जंग में ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उन लोगों ने ताजमहल की दीवारों में लगे हुए बड़े बड़े कीमती मोती और हीरो को निकालना शुरू कर दिया था और वो उन तमाम को ताजमहल की दीवारों से निकाल कर ब्रिटेन ले गए थे, जिनको आज तक वापस नहीं लाया जा सका है। दोस्तों, ताजमहल के मेन दरवाजे पर कुरान करीम की आयतों को कुंदा किया गया है। साथ ही साथ ताजमहल के अंदर भी अल्लाह ताला के 99 नामों को लिखवाया गया था जो आज तक ताजमहल में लिखे हुए हैं। दोस्तों, आप भी YouTube और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस और पोस्ट देखते होंगे कि जिसमें बहुत से लोग ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि ताजमहल बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन शाहजहां ने उस मंदिर को तुड़वाकर ही इस खूबसूरत ताजमहल की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, इस बेबुनियाद बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब P.N. ओक नाम के एक इंसान ने एक बुक लिखी थी जिस किताब में उसने दावा किया था कि ताजमहल बनने से पहले एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वो किताब भारत में पब्लिश हुई तो ज़्यादातर लोगों ने उसे उसी वक्त नकार दिया था। लेकिन फिर सन 2000 में उस किताब लिखने वाले इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी कि वो ताजमहल की एक साइट को खोदना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अर्जी को खारिज कर दिया और बाद में ASI ने भी कड़ी छानबीन करने के बाद ये साबित किया कि ताजमहल हमेशा से ही एक मकबरा था जिसे शाहजहां ने बनवाया था और इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी पहले इसके मंदिर होने का सबूत नहीं मिलता है, बल्कि पूरी दुनिया की इतिहास की किताबें इस बात से भरी हुई हैं कि शाहजहां ने ही इस मकबरे को बनवाया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हुई होगी। आज की इस वीडियो में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।